حضور سیدی قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی قندیل نورانی سرچشمہ سلطان سر یزدانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی المعروف بہی 11ویں والے پیر المعروف بہی غوث الاعظم، آپ نے ساری زندگی آپ کی جو تفاسیر ہیں، آپ کی جو تصانیف ہیں اور آپ کی جو ہے کتب ہے ان سے بھی اور آپ کے حوالہ سے جو آپ کے دور کے زمانہ کے اولیاء اور بزرگان دین گزرے گئے انہوں نے بھی آپ کے حوالے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا۔ آپ نے ساری زندگی حضور کی شریعت کے مطابق گزاری، ساری زندگی حضور کی محبت کا درس دیا، حضور کی جو ہے وہ تعظیم اور توقیر کا درس دیا، حضور کی شان اور عظمت کے گیت گائے اور اپنے غلاموں کو حبیب کی جو ہے وہ محبت ان کے قلوب میں جو ہے اتاری۔ ساری زندگی جناب والا آپ کی ایسے گزری۔ تو حضور سیدی قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی ایسا مقام اور مرتبے کے تصوف میں، طریقت میں، شریعت میں، حقیقت میں ایسے پائے کے ولی تھے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ سے جو قبل ہوئے اور جو بعد ہوئے، جو قیامت تک ہوں گے، آپ سے جو قبل ہوئے یعنی پہلے، جو بعد میں ہوئے یعنی آپ کے بعد، اور جو قیامت تک ہوں گے، میرے آقا آپ کا ادب رکھتے ہیں، یعنی تمام اولیاء آپ کا دل میں ادب رکھتے ہیں، یعنی جتنے بھی اولیاء پہلے گزرے ہیں وہ اور بعد میں اور قیامت تک۔ آپ کہیں گے بعد والے تو آپ سے محبت کرتے ہیں، پہلے کس طرح محبت کرتے تھے؟ تو میں ایک کا اشارہ کرتا ہوں، حالانکہ کثیر التعداد میں لین لگی ہوئی ہے صوفیاء کی، جو آپ سے پہلے گزرے انہوں نے آپ کے آنے کی بشارت دی، آپ کے آنے کی تشریف آوری کی بشارت دی۔ میں ایک کا اشارہ کرتا ہوں، آپ کی ولادت 470 ہے جی، آپ کی ولادت 470 ہجری کو ہی ہے، اور آپ سے پہلے 200 سال پیچھے، یعنی آپ کی ولادت سے 200 سال پیچھے ایک بزرگ گزرے گئے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، بہت پائے کے ولی گزرے۔ تو حضرت شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید تھے اور وہ حضرت معروف کرکی کے مرید تھے۔ آپ کے بارے میں یعنی پہلے تھوڑی سی روشنی ڈال دوں حضرت جنید بغدادی پر اور پھر یہ کہہ دوں انہوں نے کیا کہا تھا کہ مجھ سے 200 سال بعد کیا ہوگا۔ تو حضرت شیخ جنید بغدادی وہ ہیں کہ آپ ایک مرتبہ رسول اللہ کی کچہری میں تشریف فرماتے کہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا رسول اللہ کے سامنے حضرت جنید بغدادی کھڑے ہیں۔ تو کسی نے ایک سوال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیے، تو رسول اللہ نے فرمایا میرے جنید سے پوچھ لو۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے جنید سے پوچھ لو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے جنید سے پوچھوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جس طرح پہلے نبی اپنے صالحین امتیوں پر فخر کرتے گئے، میں محمد اپنی امت کے جنید پر فخر کرتا ہوں۔ میں محمد اپنی امت کے جنید پر فخر کرتا ہوں، یعنی حضرت جنید بغدادی وہ ہیں جن پر رسول اللہ فخر فرماتے گئے۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کے پیر و مرشد شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے اپنے مرید جنید بغدادی کو کہا کہ صبح اٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائیں۔ آپ نے عرض کیا جب تک آپ زہری زندہ ہیں مجھ سے تقریر نہیں ہوتی، مجھ سے تقریر نہیں ہوتی۔ یہ اتنا جواب مرشد کو دیا اسی رات جس دن کو آپ نے کہا تھا کہ کل لوگوں کو واعظ نصیحت کریں۔ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کی حیات زہری تک نہیں کر سکتا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب جنید بغدادی کے خواب میں آئے، فرمایا بیٹا صبح اٹھ کر لوگوں کو واعظ نصیحت کرو، اٹھ کر واعظ نصیحت کرو۔ جس وقت صبح ہوئی آپ اٹھے اور یہ خواب اپنے شیخ کی بارگاہ میں بتانے کے لیے چلے، تو جس وقت اپنے پیر کے سامنے گئے شیخ سری سکتی کو ابھی بیان نہیں کیا رات والا واقعہ، انہوں نے اپنے مرید کو دیکھ کر مسکرا کر فرمایا اب بھی ضرورت ہے، اب بھی ضرورت ہے کہ رسول اللہ نے تجھے رات کو یہ فرمایا۔ انہوں نے آگے عرض کیا حضور آپ کو کیسے علم ہے؟ کہا میں نے عالم غیب سے آواز سنی تھی، میں نے عالم غیب سے آواز سنی تھی رات کو کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو جنید کے پاس بھیجا ہے کہ صبح اٹھ کر واز کرے۔
صبح اٹھ کر واز کرے. وہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی جن کے شیخ کامل شیخ سری سختی رحمت اللہ تعالی وہ روزانہ دن رات میں 1000 نوافل پڑھ کے آرام کیا کرتے تھے. 1000 نوافل. پوری زندگی 57 سال جو ہے آپ کی زندگی اسی طرح گزری. اور جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ رب کی عزت کی قسم میں نے ایسا کامل شخص نہیں دیکھا کہ جس نے 57 سال اللہ کی عبادت کی ہو اور زمین پر پہلو نہیں لگایا, بلکہ دن رات شب و رات جو ہے وہ بیداری میں گزارے اور اللہ کی اس طرح عبادت کی. میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا. شیخ سری سختی کے بارے میں یہ فرمایا میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا. اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ, اب آئیے آپ کو پتہ چل گیا یہ کتنی بڑی ہستی ہے. حالانکہ یہ کوئی فضائل اور مناقب پورے نہیں ہو گئے, یہ محسن خوبیاں میں نے آپ کی پوری نہیں بیان کی, میں نے اشارتاً کہا کہ وہ اس عظمت اور بزرگی کے مالک تھے. انہوں نے کہا اپنے مریدوں کو 200 سال پہلے ابھی غوث اعظم کی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ جناب انہوں نے اپنے مریدوں کو فرمایا, آپ مراقبے میں تھے, یکا یک آنکھ اٹھائی اور اپنے خدام کو اپنے مریدین کو فرمایا لوگوں میری بات سن لو, آج میرے وصال کے بعد 200 سال کے بعد جیلان کے قصبے میں ایک بچہ پیدا ہوگا, اس بچے کا نام عبد القادر ہوگا. لوگ اسے جو ہے وہ شہنشاہ بغداد کے نام سے, محی الدین کے نام سے یاد کریں گے, اور وہ غوث الاعظم ہوگا, غوث الثقلین ہوگا, قطب ربانی کے نام سے یاد کریں گے, محبوب سبحانی کے نام سے اس کو یاد کریں گے. وہ بچہ جب وہ پیدا ہوگا اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا, بغداد کا ممبر ہوگا, ممبر کے اوپر 400 اولیاء کے سامنے وہ اعلان کرنے پر مامور ہوگا, اسے رب کی طرف سے یہ ایسا کہنے کا حکم ہوگا, وہ بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر کہے گا قدمی حاضی اللہ رکبتی کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. 200 سال بعد یہ پہلے بزرگ گزرے ہیں, یہ پہلے بزرگ گزرے ہیں. اس طرح کئی اولیاء ہیں, یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو قبل ہوئے وہ بھی آپ کی عزت کی احترام کرتے, وہ بھی آپ کی ادب قدم بڑھتے, وہ بھی آپ کا احترام کرتے, اور وہ کرتے. تو میں عرض کہا بعد والے تو کریں گے, قیامت تک جو آئے اولیاء وہ تو کریں گے کہ میرا یہ قدم کل اولیاء پر ہے, وہ تو کریں گے. لیکن یہ جو قبل کر رہے تھے احترام اور بتا رہے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا 200 سال بعد اور وہ جیلان کے قصبے میں پیدا ہوگا, نام بھی بتا دیا. جب اس ولی کی نگاہ کا یہ عالم ہے, اس ولی کے آقا کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا, اور اعلان کرے گا اور اس کا نام جو ہوگا عبد القادر ہوگا, اور محی الدین دین کو زندہ کرے گا. کتنے مجدد گزرے ہیں, کتنے مفکر گزرے ہیں, کتنے مفسر گزرے ہیں, کتنے صالح لوگ گزرے ہیں, سب نے اپنے اپنے علم کے تحت اس جو ہے دین کو پروان چڑھایا. مجددین نے اثر نو جو ہے وہ دین کو تازگی بخشی, لیکن ایک ایسا بھی تھا جس نے نبی کے دین کو زندہ کر دیا. آپ خود فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا, میں نے رستے میں ایک بندے کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا, وہ دبلا پتلا تھا, نہایت کمزور تھا, اس میں سانس ہی نہیں تھا باقی, جیسے وہ مردہ پڑا ہوا ہے. اور میں جب اس کے قریب سے گزرنے لگا, اس میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ اٹھا سکتا یا پاؤں ہلا سکتا, تو صرف اس نے دہمی آواز میں مجھے پکار کر کہا یا سیدی عبد القادر. میں قریب گیا, اس نے کہا مجھے سہارا دے کر اٹھائیے. میں نے ہاتھ بڑھایا اور اس کو جو ہے وہ یوں پکڑا, اور جب اپنی طرف کھینچ کر اٹھایا, شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب وہ پڑا ہوا تھا تو مردہ تھا, جب وہ اٹھا تو شباب طاقتور جوان ہو گیا, اور مجھے کہنے لگا اے عبد القادر جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا بتائیے. اس نے کہا میں آپ کے نبی کا دین تھا جو مردہ ہو چکا تھا, لیکن آپ نے مجھے اثر نو تازگی بخش کر زندہ کر دیا ہے. فرماتے جب میں مسجد میں پہنچا, حالانکہ میرا نام تو عبد القادر ہے, لوگ مجھے اس نام سے پہلے یاد نہیں کرتے تھے, عبد القادر کے نام سے یاد کرتے تھے, لیکن اس نام سے یاد نہیں کرتے تھے. جو ہی میں نے مسجد میں قدم رکھا, ہر طرف سے پکار پہ گئی یا محی الدین, یا محی الدین, یا محی الدین, اے دین کو زندہ کرنے والے, اے دین کو زندہ کرنے والے, اے دین کو زندہ کرنے والے. یعنی دین کو ہر کسی نے اثر نو تازگی بخشی ہے, لیکن دین مصطفیٰ کو اگر زندہ کیا ہے تو شہنشاہ بغداد نے کیا ہے, شہنشاہ بغداد نے کیا ہے.